اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ السلام علیکم ناظرین، 16ویں پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ کہف جاری ہے، اس میں تیسرا قصہ ذوالقرنین کا ہے، اور اس میں سائلوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ تم تو اپنی اتنی ذرا سی سرداریوں پر پھول رہے ہو، حالانکہ ذوالقرنین اتنا بڑا فرما روا اور ایسا زبردست فاتح اور اس قدر عظیم الشان ذرائع کا مالک ہو کر بھی اپنی حقیقت کو نہ بھولا تھا اور اپنے خالق کے آگے ہمیشہ سر تسلیم خم رکھتا تھا۔ نیز یہ تم اپنی ذرا سی حویلیوں اور باغیچیوں کی بہار کو لازوال سمجھ بیٹھے ہو، مگر وہ یاجوج و ماجوج کی دراندازی کو روکنے کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ مستحکم دیوار تحفظ بنا کر بھی یہی سمجھتا تھا کہ اصل بھروسے کے لائق اللہ ہے، نہ کہ یہ دیوار۔ اللہ کی مرضی جب تک ہے یہ دیوار دشمنوں کو روکتی رہے گی، اور جب اس کی مرضی کچھ اور ہوگی تو اس دیوار پر رخنوں اور شگافوں کے سوا کچھ نہ رہے گا۔ اس طرح کفار کے امتحانی سوالات کو انہی پر پوری طرح الٹ دینے کے بعد خاتمہ کلام میں پھر انہی باتوں کو دہرایا گیا ہے جو آغاز کلام میں ارشاد ہوئی ہیں، یعنی یہ کہ توحید اور آخرت سراسر حق ہیں اور تمہاری اپنی بھلائی اسی میں ہے کہ انہیں مانو، ان کے مطابق اپنی اصلاح کرو، اللہ کے حضور اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کرو۔ ایسا نہ کرو گے تو تمہاری اپنی زندگی خراب ہوگی اور تمہارا سب کچھ کیا کرایا اکارت ہو جائے گا۔ سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ اس پس منظر کو سامنے رکھ کر جب ہم اس سورہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں اولین بات نمایاں ہو کر ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اگرچہ مسلمان اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف ہجرت کر رہے تھے، لیکن اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے معاملے میں ذرہ برابر بھی مداحنت برتنے کی تعلیم نہ دی، بلکہ چلتے وقت زاد راہ کے طور پر یہ سورہ ان کے ساتھ کر دی تاکہ عیسائیوں کے ملک میں عیسیٰ علیہ السلام کی بالکل صحیح حیثیت پیش کریں اور ان کے اللہ کا بیٹا ہونے کا صاف انکار کر دیں۔ سورہ کی ابتدا میں حضرت زکریہ علیہ السلام کے قصے کے علاوہ، جس کی کچھ تفصیل سورہ آل عمران میں گزر چکی ہے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے کہ اللہ نے زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں جبکہ ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی معجزانہ طور پر حضرت یحییٰ کی بشارت دی۔ پھر حضرت یحییٰ کو نصیحت کی کہ وہ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لے۔ انہیں بچپن ہی میں قوت فیصلہ، قوت اجتہاد اور دین کی گہری سمجھ عطا کی گئی، نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی گئی۔ اسی طرح معجزانہ طور پر حضرت مریم کے ہاں اللہ کے حکم سے ایک لڑکا پیدا ہوا، حالانکہ حضرت مریم کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں تھا۔ اس کے بعد لوگوں کے اعتراض پر حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کی گود سے ہی جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اسی نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں۔ یہ دونوں واقعے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ آگے اس وقت کے حالات کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے، کیونکہ جن حالات میں اس وقت مکے کے مسلمان تھے، ایسے ہی حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے باپ، خاندان اور اہل ملک کے ظلم سے تنگ آ کر وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے ایک طرف کفار مکہ کو یہ سبق دیا گیا کہ آج ہجرت کرنے والے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی پوزیشن میں ہیں اور تم لوگ ان ظالموں کی پوزیشن میں ہو جنہوں نے تمہارے باپ اور پیشوا ابراہیم کو گھر سے نکالا تھا۔ دوسری طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو بشارت دی گئی ہے کہ جس طرح ابراہیم وطن سے نکل کر تباہ نہ ہوئے بلکہ اور زیادہ سربلند ہو گئے، ایسا ہی نیک انجام حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد تمہارا بھی ہوگا۔ اس کے بعد حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا مختصراً ذکر کیا گیا۔ یہ سب وہ انبیاء ہیں جنہیں عیسائی بھی اپنا نبی تسلیم کرتے آئے ہیں۔ ان کے ذکر کا مقصد یہ بتانا ہے کہ تمام انبیاء وہی دین لے کر آئے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، مگر انبیاء کے گزر جانے کے بعد ان کی امتیں بگڑتی رہیں اور آج مختلف امتوں اور قوموں میں جو گمراہیاں پائی جا رہی ہیں یہ اسی بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ آخر میں کافروں کی گمراہیوں پر سخت تنقید کی گئی ہے کہ اگر ان کی دنیاوی حیثیت اور مادی حالت اہل ایمان سے اچھی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ اہل ایمان سے بہتر ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ایسی بہت سی قومیں ہلاک کی جا چکی ہیں جو ان کافروں سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں بھی ان سے بڑی ہوئی تھی، لیکن اب ان کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ بات ختم کرتے ہوئے اہل ایمان کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ حق کے دشمنوں کی ساری کوششوں کے باوجود آخر تم لوگ ہی دنیا میں محبوب و پسندیدہ قرار دیے جاؤ گے۔
سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تم پر کچھ اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ خواہ مخواہ بیٹھے بٹھائے آپ کو ایک مصیبت میں ڈال دیا جائے، بلکہ یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے تاکہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور جو اس کی پکڑ سے بچنا چاہے وہ سن کر سیدھا ہو جائے۔ یہ زمین و آسمان کے مالک کا کلام ہے اور خدائی اس کے سوا کسی کی نہیں۔ یہ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ اٹل ہیں، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس تمہید کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ عرب میں بڑی تعداد میں یہود کی موجودگی اور اہل عرب پر یہود کی علمی اور ذہنی برتری کی وجہ سے نیز روم اور حبشہ کی عیسائی سلطنتوں کے اثر سے عام طور پر عرب کے لوگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم کرتے تھے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھنے کے بعد سورہ میں بیان کردہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ذریعے اہل مکہ کو درج ذیل باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک، اہل مکہ کو اعتراض تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرتے وقت آسمان سے اس کا اعلان کیوں نہ ہوا، اللہ کے فرشتے نے آ کر پہلے سے باخبر کیوں نہ کیا وغیرہ۔ اس جواب میں اس قصے کے ذریعے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت اس طرح عطا نہیں کیا کرتا کہ ڈھول تاشے اور نفریاں بجا کر لوگوں کو جمع کیا جائے، پھر باقاعدہ ایک فنکشن کی صورت میں یہ اعلان کیا جائے کہ آج سے فلاں شخص کو ہم نے نبی مقرر کیا ہے۔ نبوت تو جس کو بھی دی گئی اسی طرح رازداری کے ساتھ دی گئی جیسے حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی۔ دو، لوگوں کو اعتراض تھا کہ یہ کوئی نیا دین پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کر رہے ہیں یعنی توحید، رسالت اور آخرت، ٹھیک یہی بات حضرت موسیٰ کو نبی بناتے وقت انہیں بھی سکھائی گئی تھی۔ تین، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی سر و سامان اور لاؤ لشکر کے تنہا قریش کے مقابلے میں دعوت حق کا علمبردار بنا کر کھڑا کر دیا گیا، ٹھیک اسی طرح موسیٰ کو بھی ایک اتنے بڑے کام پر مامور کر دیا گیا تھا کہ صرف حضرت ہارون کو ساتھ لے کر فرعون جیسے جبار اور ظالم بادشاہ کو ظلم اور سرکشی سے باز رہنے کی تلقین کرے۔ اس کام کے لیے کوئی لشکر ان کے ساتھ نہیں بھیجا گیا تھا۔ چار، جو اعتراضات اور شبہات اور الزامات اور مکر و ظلم کے طریقے اہل مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں استعمال کر رہے ہیں، ان سے بڑھ چڑھ کر وہی سب ہتھیار فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں استعمال کیے تھے۔ پھر دیکھ لو کہ وہ اپنی ساری تدبیروں میں ناکام ہوا اور آخرکار کون غالب رہا، اللہ کا بے سر و سامان نبی یا فرعون کا لاؤ لشکر؟ ظاہر ہے فرعون خود بھی اور اس کا لاؤ لشکر غرق ہو کر رہا۔ اس واقعے کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی دے دی گئی کہ وہ اپنی بے سر و سامانی اور کافروں کے سر و سامان پر نہ جائیں۔ جس کام کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ آخرکار غالب ہی ہو کر رہتا ہے۔ موسیٰ کی قوم کہ ایک شخص سامری نے آپ کے پیچھے لوگوں کے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا جس میں بیل کسی آواز نکلتی تھی، اور لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا سمجھ لیا۔ اس قصے کو بیان کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ دیوتاؤں اور معبودوں کے گھڑے جانے کی ابتدا کس عجیب طریقے سے ہوا کرتی ہے، اور اللہ کے نبی کبھی اس کو برداشت نہیں کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس قصے کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ کبھی بھی انسان کا شیطان کے بہکاوے میں آ جانا ایک وقتی کمزوری ہے جس سے انسان مشکل سے ہی بچ پاتا ہے، مگر آدمی کے لیے صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ جب اس پر اس کی غلطی واضح کر دی جائے تو وہ اپنے باپ آدم کی طرح صاف صاف اس کا اعتراف کرے، توبہ کرے اور اللہ کی بندگی کرے اور اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ آئے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا کہ حق کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں جلدی اور بے صبری نہ کرو۔ اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر و انکار پر فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اسے سنبھلنے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے۔ اس سلسلے میں نماز کی تاکید کی گئی تاکہ اہل ایمان میں صبر و تحمل اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے اور احتساب کی صفات پیدا ہوں جو دعوت حق کی خدمت کے لیے ضروری ہیں۔ ناظرین، پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اگلے پارے کے ساتھ انشاءاللہ ہم کل پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔ رمضان المبارک کے لیے عمدہ اور معیاری کھجوروں کا واحد مرکز فرینڈز زردہ اسٹور ناندیڑ۔ ہمارے یہاں ترکش، سعودی، ایرانی، اجوا، مڈ جول کلمی، مبروم، سوکری، کھودری، اسادوی، کیمیا، مضافاتی، ڈیلیگیٹ نور، رازانہ اور پینٹ کھجور واجبی دام پر یعنی 70 روپے سے لے کر 4000 روپے فی کلو تک کھجوریں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ عمدہ کوالٹی کے ڈرائی فروٹس جس میں بادام، کاجو، پستہ، کشمش اور شربت روح افزا بھی ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ فرینڈ زردہ اسٹور، خدیم مونڈا مارکیٹ، ناندیڑ۔ ڈائریکٹر عبدالسلیم سوداگر قادری الکاظمی، مینیجنگ ڈائریکٹر عبدالریان سوداگر، مارکیٹنگ مینیجر افنان سوداگر۔